دیکھو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا یہ ادب بیان فرمایا کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو دو کاموں سے شروع کرے. ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، دعا کی شروع یہاں سے کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور ایک درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. پھر اپنے لیے جو حاجت مانگتا ہے مانگنی ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ. یہ جو فرمایا کہ شکر سے حمد سے آغاز کرو، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تکلیف میں، پریشانی میں، جس حالت میں بھی ہو پہلے شکر ادا کرو. کس بات کا شکر ادا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو دعا ہے وہ شکوہ بن جائے، وہ گلہ بن جائے. اس سے روکنے کے لیے کہا کہ پہلے تو شکر ادا کرو کہ جو دوسری نعمتیں میسر ہیں پہلے ان کے اوپر شکر ادا کر لو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کا استحضار کر لو اور مانگ لو اللہ تبارک و تعالی. پھر مانگو، پھر درود شریف بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ملانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر درود بھیجو کہ تمہیں دعا بھی انہوں نے سکھائی. تمہیں آتا تھا مانگنا، تم مانگ سکتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، مانگنا بھی آپ نے سکھایا، مانگنے کی ترغیب بھی آپ نے دی اور شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی آپ نے دی. لہذا پہلے درود بھیج دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے درود شریف کے بارے میں. یہ ایک ذوقی بات ہے، اس کو کوئی عقیدے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذوقی بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا، ہدیہ دیتا، تو عام طور سے اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے. بدلہ سے مراد یہ کہ اس کو مکافات کرتے تھے بدلے کی. کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہدیے کے طور پر اس کو پیش کر دی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا فرما دی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی بندے کے لیے ایسی دعا جو جا کر ٹھیک لگتی تھی عرش کے اوپر، ایسی دعا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرماتے تھے اس شخص کو جو کوئی ہدیہ پیش کرے یا کوئی خدمت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ یہ درود شریف جو ہے یہ بندے کا اور امتی کا ایک ہدیہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے یہ درود شریف لے کر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. یہ باقاعدہ لے کر جاتے ہیں فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میرے ذوق کی بات ہے کہ جب عام زندگی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی ہدیہ پیش کرے تو کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے یا کم از کم دعا فرماتے تھے. تو جب ہمارا درود شریف پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ضرور وہ آپ ہدیہ پیش کرتے ہوں گے، اس کا مکافات کرتے ہوں گے. اور مکافات کیا ہے کہ دعا فرماتے ہوں گے کہ اس بندے کی حاجت ہے اللہ آپ پوری فرما دیجئے، دعا فرماتے ہوں. لہذا سکھایا یہ کہ اپنی بات بعد میں کہو، اپنی تکلیف اپنی حاجت بعد میں کہو، پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیج دو، پھر مانگو. تو شکر سے آغاز کر کے شکر سے شروع کر کے یہ فرما دیا کہ شکر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا گلہ بن جائے، شکوہ بن جائے. لہذا پہلے شکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے، اتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں کوئی حد و حساب نہیں ہے، تو اس واسطے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ان کا، پھر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پھر اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حاصل کیا ہوا اس کا؟ حاصل یہ کہ اللہ آپ نے بہت کچھ مجھے دے رکھا ہے، اللہ مجھے نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے اور میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک حاجت ہے میری، اے اللہ اس کو پورا فرما دی. یہ ہے بندے کی بندگی کا تقاضا. تو کہیں بھی دعا کو شکوے اور گلے کا انداز نہ بننا چاہیے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ